بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا عليم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں قاری محمد الیاس آزاد ہزاروی شاذلی اپنے چینل سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ اکثر والدین کی اپنے بچوں کے بارے میں یہ شکایت ہوتی ہے کہ یہ سکول خوشی سے نہیں جاتے، شوق سے نہیں جاتے اور پڑھنے میں بھی بہت کند ذہن ہے، اور بعض تو ماشاءاللہ ایسے بچے ہوتے ہیں بڑے شوق سے بڑی محبت سے اسکول جاتے ہیں اور ذہین بھی حد سے زیادہ ہوتے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو کند ذہن ہیں اور روزانہ رو کر اسکول جاتے ہیں۔ ان کے لیے ایک ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اللہ کا صفاتی نام جو میں نے خطبہ میں پڑھا ہے، اول آخر تین مرتبہ درود شریف پڑھ کے یا علیم 211 مرتبہ پڑھا جائے اور اسے پڑھ کر پانی کے اوپر دم کر دیں، وہ پانی بچوں کو پلائیں، اور اسی طرح رات کو یا علیم 211 دفعہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ رات کا جو ہے اس میں تاخیر نہیں کرنی، مغرب کی نماز کے بعد فوراً رات شروع ہو جاتی ہے۔ اسلامی تاریخ میں سورج غروب ہوتے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، تو کیونکہ بعد میں بچے سو بھی جاتے ہیں، اس لیے رات والا جو وظیفہ ہے وہ مغرب کی نماز کے بعد فوراً آپ پڑھ لیں، 211 مرتبہ پڑھ کے پانی پر دم کر کے بچوں کو پلائیں۔ یہ عمل آپ 21 دن بلا ناغہ کریں، انشاءاللہ آپ دیکھیں آپ کے بچوں کا ذہن بھی تر و تازہ ہو جائے گا، جو بھولی ہوئی باتیں ہیں ان کو وہ بھی یاد ہوں گی اور سبق بھی اچھی طرح یاد کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بڑی شوق کے ساتھ بڑی محبت کے ساتھ وہ بچے اسکول جائیں گے۔ لیکن آپ نے یہ وظیفہ کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرنی ہے اور ذہن میں یہ مقصد رکھ کر یا علیمو پڑھنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ ذہن آپ کا کہیں اور گھوم رہا ہو اور زبان سے رٹا لگایا ہوا ہو یا علیمو یا علیمو یا علیمو، نہیں، جس مقصد کے لیے آپ پڑھ رہے ہیں اسی مقصد کو ذہن میں رکھ کر پڑھنا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ ہم جو کام غفلت سے کرتے ہیں، لاپرواہی سے کرتے ہیں، ان کاموں میں پھر اللہ کی مدد نہیں ہوتی۔ یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں، بابرکت نام ہے، اور ان کے اندر اللہ نے بڑی طاقت اور بڑی تاثیر رکھی ہے۔ اگر آپ مکمل یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ذہین ہو جائیں اور تحصیل علم کے لیے ان کے دلوں کے اندر شوق پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، اس تصور کے ساتھ پڑھیں گے، یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کے بچے انشاءاللہ آپ کی مرضی کے مطابق جو ہے وہ اسکول بھی جائیں گے، ذہین بھی ہوں گے۔ یہ بہترین قسم کا اور آسان سا وظیفہ ہے۔
کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے، یہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے، بڑے بچے بھی اگر وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے لائق نہیں ہیں، ہم سبق جو ہے آسانی سے یاد نہیں کر سکتے، اور ہم پیپر جو ہیں وہ بھی صحیح معنوں میں حل نہیں کر سکتے، وہ خود اس کو پڑھیں اور وہ پانی پر دم کر کے بھی یہ پئیں، اور اپنے ہاتھوں کے اوپر ایسے پھونک مار کر پورے اپنے جسم کے اوپر بھی مل لیں، صبح و شام 2 ٹائم وہ بھی یہ عمل کریں۔ اور ان بڑے بچوں کے لیے یہ تاکید ہے کہ وہ 5 وقت کی نماز کی بھی پابندی کریں، اور 5 وقت ذہن میں یہی تصور رکھ کے اگر 5 وقت وہ نہیں پڑھ سکتے تو کوئی بات نہیں، پڑھنے کا عمل صبح و شام 2 ٹائم جو ہے وہ ضرور کریں، باقی 5 وقت دعا مانگیں، الہ العالمین تو ہمیں اتنا ذہن عطا فرما، اتنی سمجھ عطا فرما، اتنی عقل اور اتنی بصیرت عطا فرما کہ ہم علم کو صحیح معنوں میں حاصل کر سکیں۔ علم کے لیے دعا مانگنا، رب زدنی علما، یہ بہت سی آسان سی دعا ہے، یہ بڑے بچوں کے لیے ہے کہ وہ نماز کے بعد یہ دعا بھی ساتھ مانگ لیں، اس میں اور فائدہ ہوگا۔ یعنی جس طرح کہتے ہیں کہ سونے پہ سہاگا، اگر رب زدنی علما صرف 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، اور صبح و شام 211 مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کے یا علیمو پڑھیں، اور اپنے جسم پر بھی دم کریں، ہاتھوں پہ پھونک کر اپنے جسم پہ مل لیں، اور پانی پہ دم کر کے وہ بھی پئیں، انشاءاللہ بہت زبردست ان کو اس بات کا فائدہ ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جب ان کا کوئی پیپر ہو یا کوئی ٹیسٹ ہو، کسی کا بھی، اسکول کے اسٹوڈنٹ ہیں، کالج کے ہیں، یونیورسٹی کے ہیں، جس دن پیپر ہو اس دن صبح گھر سے اسی یا علیموں کو پڑھتے پڑھتے اپنی امتحان گاہ تک جانا ہے، اس میں گننے کی اور شمار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے ہی کمرہ امتحان میں داخل ہو تو وہاں اس پڑھنے کو بند کر دیں، یا پیپر ملنے تک پڑھتے رہیں، اگر وہاں ٹائم ہے، فرصت ہے، جب تک وہ پیپر ہاتھ میں نہیں آ جاتا اس وقت تک یا علیموں پڑھتے رہیں، تو انشاءاللہ وہ پیپر بھی آسانی سے ہوگا اور بھولی ہوئی باتیں بھی یاد آ جائیں گی۔ اللہ رب العزت ذہن کو بھی قوی اور مضبوط کر دیں گے۔ یہ بڑا آسان سا عمل ہے، اللہ رب العزت سب کو اس کی توفیق عطا فرمائیں، بابرکت اللہ کا نام ہے۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر رہے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے نسخے یا وظیفے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔